اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے، ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے، جو ہم نے دو پڑھ لیے تھے، اظہار اور اخفاء۔ تیسرا ہے اقلاب۔ کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، چینج کر دینا، اور یہ حرف صرف ایک با ہے، حرف با کو حرف اقلاب کہتے ہیں۔ یعنی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با جاتا ہے تو اس با کو ہم میم کے اندر بدل دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہی بدلنا ہے، یعنی با کو میم میں بدل دینا۔ کیسے؟ جیسے یہ ہے امر زبر نون ان ہے، نون ساکن ہے تو ان بے ہم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم میں بدل دیں گے۔ یہ اکثر قرآن پاک کے اندر جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو ساتھ چھوٹا سا میم لکھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام بے ہم نے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تھوڑی دیر منہ کو بند کر دیں گے۔ ام بے ٹھیک ہے، ام بے ایسے ہی زم بہم، ویسے بنتا ہے نا زن، لیکن زن نہیں پڑھنا بلکہ زم بہم، نون کو میم میں بدلنا ہے۔ ایسے ہی تنوین کی ایگزامپل ہے تو او مم، یہ تنوین ہے، دو زبر ہیں، آگے با آ گیا ہے، او مم بورا، تو با کو میم جو ہے اس کو میم ڈبل میم کر دیں گے، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ۔ او مم بورا، اوکے، او مم بورا۔ اب جاتا ہے چوتھی کائنڈ، ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے دو چیزوں کو باہم آپس میں ملا دینا، یعنی دو حروفوں کو ایک کر دینا، اس سے کہتے ہیں ادغام۔ ایسے ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں نے آپ کو بتایا تھے 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں سے آئے تو ادغام کرتے ہیں۔ ان میں سے جو 4 حروف ہیں، یا، نون، میم، واو، ان کے اوپر ادغام غنے کے ساتھ کرتے ہیں، اور باقی جو 2 ہیں لام اور را، ان کے اوپر ادغام بغیر غنے کی، بلا غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ میں نے ساروں کی ایگزامپل سیپریٹ بنائی ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں یا کو، یا کی ایگزامپل لیتے ہیں، یہ سارے غننے والے حروف ہیں، یا، نون، میم، واو، تو نون ساکن سے آگے یا آگے، یرملون جب بھی نون ساکن سے آگے آتا ہے تو ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، یعنی شد والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو میم کو کیا کریں گے؟ ملا دیں گے آگے والے یا کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہی ادغام کرنا، باہم ملانا ہے، ایک حرف بنا دینا۔ یہ نون اور یا کو ہم ایک بنا دیں گے، تو من یقول، ٹھیک ہے نا۔ اب نون اس کے ساتھ اکٹھا مل گیا ہے تو من یقول غننے کے ساتھ۔ ایسے ہی شرًا یرہ، اوکے۔ اب آتا ہے نون، نون، نون بھی ایسے ہی ہم 2 نونوں کو آپس میں ملا کر بام ایک بنا دیں گے، اس کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ من نارن، ٹھیک ہے، من نارن ہونے کے ساتھ عاملۃ ناصبۃ، ٹھیک ہے،
عاملتن نا، تو تا ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے. ایسے ہی میم کی مثال لے لیں ایگزامپل. تو مم مثلہ، میم اور نون کا ایک حرف بنا دیا. مم مثلہ رسول من اللہ، ایسے ہی واو کے اوپر آئیں. تو من والن، میم اور واو کو ایک کر دے. من والن الہ واحد، الہ واحد. ایسے ہی اب آگے جی لام اور را، یہ یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی غننے کے بغیر. مل، اب یہاں پر بھی نون اور لام کو ملا دیا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا ہے. ملدوں کا، ٹھیک ہے. ما للبدا، ما للبدا. من ربک عیشت راضیہ، یہ میں نے را کی ایگزامپل ہی ہے لام کی. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ میں نے ہر ایک کی ایگزامپل سیپریٹ نہیں ہے، ان کی آپ پریکٹس کریں، یاد کریں اچھے طریقے سے. میں نے تھوڑا کورس کو شارٹ کر دیا ہے چونکہ آگے پھر ان کی ایگزامپل بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. کل تھوڑا سا ایک لیکچر ہے غننے کے بارے میں، اور اس کے بعد میں جو ہے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ٹھیک ہے، امت مسلمہ پر ہم لوگ بھٹک گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلائے اور نیک کام کرنے کے اندر انٹرسٹ پیدا کرے ہماری. ٹھیک ہے بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.